الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام بزم سخن کا نیا شمارہ لے کر میں سروت زہرا آپ سبھی کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج کے ہمارے مقابلے کا عنوان ہے اسلام میں انتہا پسندی اور تشدد کی حقیقت کیا ہے، اور کیا انتہا پسند عالمی اسلام کی خدمت کر رہے ہیں؟ آج ہم اسی پر اپنے پروگرام میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ استقبال کریں آج کے ہمارے جج صاحب جناب شکیل شمسی صاحب کا، اور ساتھ ہی ساتھ ان 4 شرکاء کا جو آج کے تقریری مقابلے میں حصہ لیں گے۔ ان چاروں کے نام کچھ اس طرح سے ہیں: محمد فضیل جامعہ ملیہ اسلامیہ سے، ظفر احمد جامعہ ملیہ اسلامیہ سے، بلال احمد جامعہ ملیہ اسلامیہ سے، اور جامعہ ملیہ اسلامیہ سے ہی ہیں شازیہ تبسم۔ تو ناظرین، اس سے پہلے کہ مقابلے کا آغاز ہو، میں درخواست کروں گی ہمارے جج صاحب سے کہ وہ آج کے موضوع پر مختصر روشنی ڈالیں۔ السلام علیکم ناظرین اور حاضرین۔ جو موضوع ہے بہت سخت ہے۔ آج عالم اسلام انہی الزامات میں گھرا ہوا ہے کہ اسلام انتہا پسندوں کا مذہب ہے، اسلام تشدد پسندوں کا مذہب ہے، اسلام دہشت گردوں کا مذہب ہے۔ ایک پورا الزام تراشی کا یہ سلسلہ جو مغرب نے شروع کیا ہے، اس سے ہر مسلمان کا دل مجروح ہے، اور ایک ایسا مذہب جس کے ہم ماننے والے ہیں، جس نے یہ کہا کہ ایک انسان کا قتل جو ہے وہ ساری نسل انسانی کا قتل کے مترادف ہے۔ ایک ایسا مذہب جس میں سلامتی، امن کے علاوہ کسی چیز کی بات ہی نہ ہو، جس کا آغاز ہی سلامتی کے ساتھ ہو، جس کی گفتگو ہی سلامتی کے ساتھ ہو، اس مذہب کے خلاف یہ پروپیگنڈا کیا گیا۔ انتہا پسند ہوتے ہیں مسلمان، دہشت گرد ہوتے ہیں مسلمان، تشدد پسند ہوتے ہیں مسلمان، اس طریقے کی باتیں مسلسل مغربی میڈیا کی جانب سے کی جا رہی ہیں، اور بدقسمتی سے ہمارے ملک کے لوگ بھی اس میں شامل ہو گئے ہیں، اور وہ اس پر اسی طریقے کی باتیں کرنے لگے ہیں، جبکہ حقیقت بالکل اس کے برعکس ہے۔ اگر اسلام میں انتہا پسندی ہوتی تو مسلمانوں میں یہ 72 فرقے نہ ہوتے۔ یہ اسلام میں 72 فرقے ہونا ہی یہ بتاتے ہیں، جو اتنے فرقے جگہ جگہ آپ کو دکھائی پڑ رہے ہیں، کہ ہم انتہا پسند نہیں ہیں، ہم بہت لبرل ہیں۔ ہم نے اپنے مذہب میں اتنی تبدیلی، ظاہر بات ہے ہر فرقہ بنا تو کچھ نہ کچھ تبدیلیوں کے ساتھ آیا وہ، تو ہم اگر لبرل نہ ہوتے تو ہم نے ان کو کیسے چھوٹ دی ہوتی کہ ایک نیا فرقہ بن جائے۔ لیکن بدقسمتی ہے کہ کہیں کہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں، جو اپنے جو خیالات ہیں ان کو تھوپنا چاہتے ہیں دوسروں پر۔ ہیں ہمارے یہاں بھی کچھ لوگ ہیں، لیکن اسلام کا ان سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اگر آپ کہیے تشدد تو آدمی کسی نام پر بھی کر سکتا ہے۔ تو اس وقت یہ گفتگو کرنے کے لیے جو چند نوجوان جمع ہوئے ہیں، مجھے امید ہے کہ یہ اپنے دل کی بات رکھیں گے، جو ایک بحیثیت مسلمان ان کو فیل ہوتا ہے ان الزاموں کی وجہ سے، ان الزامات کی وجہ سے جس طریقے کا ایک ذہنی ٹارچر ہوتا ہے، اس کے بارے میں ان کی رائے صحیح طریقے سے نکل کر آئے گی، اور مجھے امید ہے کہ کچھ مثبت گفتگو ہوگی آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ بہت بہت شکریہ جناب۔ تو چلیے مقابلے کی شروعات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں دعوت دیتی ہوں محمد فضیل کو کہ وہ یہاں آئیں اور اپنی بات ہم سب کے سامنے رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاری صدر اعظم جج صاحب اور ناظرین حضرات، لگا الزام کے اسلام ہے تلوار سے پھیلا، لگا الزام کے اسلام ہے تلوار سے پھیلا، اچھالو لاکھ کیچڑ پر چاند ہوگا نہیں میلا۔ ناظرین، آج کے منظرنامے پر جب ہم نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمیں مختلف قسم کے مسائل نظر آتے ہیں، لیکن ان میں سب سے اہم اور پریشان کن مسئلہ انتہا پسندی اور دہشت گردی ہے۔ یہ وہ مسئلہ ہے جس نے عالمی سلامتی کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ یہ وہ مسئلہ ہے جس نے بین الاقوامی برادری کو ہمگیر ترقیوں سے روک دیا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر یہ انتہا پسند اور دہشت گرد ہیں کون؟ ان کا مذہب کیا ہے؟ یہ کس ملک کے رہنے والے ہیں؟ ان کے مقاصد کیا ہیں؟ سچ تو یہ ہے کہ دہشت گردوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے، ان کا کوئی ملک نہیں ہوتا ہے۔ وہ اپنی ذاتی مفاد کی خاطر کسی بھی مذہب کا لبادہ اوڑھ سکتے ہیں، لیکن افسوس صد افسوس آج مغربی میڈیا، مغربی مفکرین اور ہندوستانی حضرات، ہندوستان کے کچھ حضرات دہشت گردی کو مذہب اسلام کے ساتھ جوڑتے ہیں، اور یہ الزام لگاتے ہیں کہ دہشت گردی اسلامی تعلیمات میں موجود ہے، اسلامی ادارے، دینی درسگاہیں دہشت گردی کے اڈے ہیں۔ لیکن اگر وہ اسلامی تعلیمات اور اسلامی شریعت کا غیر جانبدارانہ مطالعہ کریں تو انہیں یہ معلوم ہو کہ دہشت گردی کا اسلام سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اسلام کا موقف بالکل واضح ہے۔ اسلام ایک اعتدال پسند مذہب ہے، اسلام ایک عالمگیر اور ابدی مذہب ہے۔
اس کے پیغام عالمگیر اور ابدی ہیں۔ اسلام امن و سلامتی، اخوت و محبت اور عدل و مساوات کا درس دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، سورہ مائدہ آیت نمبر 22۔ جس شخص نے کسی انسان کا قتل ناحق یا سرزمین میں فساد پھیلانے کے لیے کیا تو اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ ناظرین، بھلا و مذہب جو انسان کی عظمت و کرامت کو اس حد تک ملحوظ رکھتا ہو کہ ایک انسان کے قتل کو پوری انسانیت کا قتل گردانتا ہو، اس کا دامن دہشت گردی انتہا پسندی سے آلودہ ہو، یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ امریکہ کے ایک عظیم مفکر مائیکل وولف باہمی اتحاد اور امن و سلامتی کو اسلام کے شعائر میں شامل کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے، ٹوٹل پیس اینڈ ہارمونی آر کی ٹو اسلامک ٹینٹس۔ آج مخالفین کو جس جہاد کو لے کر اعتراضات ہیں وہ سراپا امن و سلامتی کا پیغام ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کچھ یوں فرماتا ہے، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، سورہ مائدہ آیت نمبر 64۔ وہ سرزمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اسلام کا موقف حالت جہاد میں بھی دیگر اقوام سے بالکل مختلف ہے۔ امام بخاری کتاب الجہاد میں لکھتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو کسی جنگی مہم پر بھیجتے تھے تو انہیں ان باتوں کی وصیت کرتے تھے، دھوکہ دہی سے کام مت لینا، بچوں، بوڑھوں، عورتوں کا قتل مت کرنا، درختوں کو تباہ و برباد مت کرنا، گھروں کو ویران مت کرنا۔ یہ ہے اسلام کا موقف۔ اہل یورپ، امریکہ اور اس کا لے پالک اسرائیل، جو اپنے آپ کو امن و سلامتی کا علم بردار اور حقوق انسانی کا محافظ سمجھتے ہیں، ان کے انسان دشمن اور مفاد پرست موقف سے کون واقف نہیں ہے؟ عراق و افغانستان میں کچھ تو خون کی ہولی کھیلنے والا کون ہے؟ سرزمین فلسطین کو ناجائز طریقے سے قبضہ کرنے، وہاں کے معصوموں اور بے گناہوں کا قتل عام کرنے اور ان کو ملک دور کرنے والا کون ہے؟ سرزمین ہندوستان پر صدیوں حکومت اور پھر یہاں بٹوارہ جیسی ملعون شے کو انجام دینے والا کون ہے؟ ذرا ان کو چھوڑ کر اوروں کو بھی دیکھیں۔ برما میں مسلمانوں کا قتل عام کرنے والا، آسام میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم و بربریت کا کارنامہ انجام دینے والا، گجرات کے فسادات کو انجام دینے والا، امریکہ میں سکھوں کے ساتھ متعصبانہ رویہ انجام دینے والا کون ہے؟ کیا یہ سارے دہشت گرد و ظالمین مسلمان ہیں؟ اگر نہیں تو چند نام نہاد مسلمانوں کی وجہ سے اسلام کو بدنام کرنا یہ کسی بھی طرح سے عقل و حکمت کی بات نہیں ہے۔ میں آخر میں اس شعر سے بات ختم کرتا ہوں۔ مسیحا درد کے ہمدرد ہو جائیں تو کیا ہوگا، رواداری کے جذبے سرد ہو جائیں تو کیا ہوگا، یہ لاکھوں کروڑوں جو 5 وقتوں کے نمازی ہیں اگر سچ مچ ہی دہشت گرد ہو جائیں تو کیا ہوگا۔ فقط والسلام۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ تو چلیے اسی کے ساتھ اب میں دعوت دیتی ہوں ظفر احمد کو کہ وہ یہاں آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار ہم سب کے سامنے کریں۔ قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ 4 عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان۔ السلام علیکم ناظرین و حاضرین، میرا نام ظفر احمد، میں جامعہ ملیہ اسلامیہ میں اکنامکس کا طالب علم ہوں۔ میرے آج کی تقریر کا موضوع ہے کیا انتہا پسند اور تشدد کی اسلام میں کیا حقیقت ہے اور کیا انتہا پسند عالم اسلام کی خدمت کرتے ہیں۔ قرآن میں آتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو مسلمانوں صبر کا دامن تھام کر رکھو۔ اسلام دین حق ہے، یہ وہ دین ہے جو ساری کائنات کے لیے بنایا گیا، تو اس کے نام سے انسانیت کی مثال ہونی چاہیے، نہ کہ انتہا پسندی کے نام کے بدنما دھبے۔ آپ سے بات کروں گا ان ملکوں کی جو انتہا پسند کے نام سے ساری دنیا میں مشہور ہیں، افغانستان اور پاکستان۔ تو ان کا انجام بھی دیکھ لیجئے، آج اقتصاد اور نظم و نسق کے معاملے میں ان کی کیا حالات ہیں۔ اقبال نے کہا تھا افسوس صد افسوس کہ شاہی نہ بنا تو، دیکھے نہ تیری نظر نے فطرت کے اشارات، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ آگے بات کرنا چاہوں گا ان وجہوں سے جس کی وجہ سے اسلام کو انتہا پسند قرار دیا گیا۔ وہ وجہ ہے دہشت گردی اور جہاد۔ تو آپ کو بتا دوں، دہشت گردی تو گندی سوچ اور گھنونے ارادوں کی پیداوار ہے، مگر جہاد ذلت اور غریبی سے پیدا ہوتا ہے، ظالم حکومتوں میں رہ رہے مظلوم بچوں کے آنسوؤں سے پیدا ہوتا ہے، جن کے باپ کو حق پر ہونے کی وجہ سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ جہاد تب ہوتا ہے جب ظلم کی انتہا ہو جاتی ہے۔ اور آپ کو میں بتا دوں کہ جہاد کا حکم اسلام میں آیا ہے مگر صرف اپنے حقوق کی حفاظت کرنے کے لیے۔ مگر کیا بازاروں میں بم بلاس کروانا اپنے حقوق کی حفاظت ہے؟
کیا معصوموں کو یتیم کر دینا اپنے حقوق کی حفاظت ہے؟ کیا اسلام کے نام پر لوگوں کو قتل کر دینا اپنے حقوق کی حفاظت ہے؟ کیا اپنے بچوں کو امریکہ اور غریب کے بچوں کو جہاد پر بھیج دینا اپنے حقوق کی حفاظت ہے؟ میں تو آئینہ ہوں، حقیقت دکھاتا ہوں، جسے برداشت نہ ہو سامنے سے ہٹ جائے۔ آگے میں بتانا چاہوں گا کہ ہمیں انتہا پسند کا لقب کس نے دیا؟ یہ لقب ہمیں امریکہ اور برطانیہ نے دیا۔ یہ لقب پہلے کیتھولک عیسائیوں کو دیا گیا تھا، مگر آپ دیکھیں کیا امریکہ اس لائق ہے کہ وہ ہمیں انتہا پسند کہہ سکتا ہے؟ افغانستان، عراق، چیچنیا، بوسنیا کو تباہ و برباد کر دینے والا ملک امریکہ، تم نے اگر ایک کو قتل کیا تو تم قاتل اور ہزاروں کو مارنے والا غازی کہلاتا ہے۔ جواب دیجئے میرے روشن خیال، مغرب نواز، ترقی پسند دانشور دوستوں، جواب دیجئے۔ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ آگے میں بات کرنا چاہوں گا کہ اسلام ایک روشن خیال مذہب ہے، اس میں انتہا پسندی اور دہشت گردی کی کوئی جگہ نہیں، اور یہ وہ دین ہے، اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے میان راوی کا زور دیا ہے، اس لیے ہمیں انتہا پسندی سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور میں کچھ اشعار کہہ کے اپنی بات کو سمیٹنا چاہوں گا کہ اپنا ہی گھر جلا کر کیا احتجاج کرنا، اپنی بقا کی خاطر کچھ کام آج کرنا، اے قائد اے مجاہد کر قلب پر حکومت، مذہب نہیں سکھاتا دہشت سے راج کرنا۔ یہ کون سی معیشت کی ارتقا ہے یاروں، بارود کا پھیلانا، کمتر اناج کرنا۔ اغیار بولتے ہیں شاطر تیری زباں میں، اپنے وطن کے حق میں اپنا علاج کرنا۔ کشکول کو اٹھائے کب تک پھرو گے در در، سیکھو کوئی ہنر بھی کچھ کام کاج کرنا۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ ظفر۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ وقت ہو چلا ہے مختصر وقفے کا، ہم لوگ وقفے کے بعد مقابلہ جاری رکھیں گے۔ بزم سخن میں وقفے کے بعد آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ مقابلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اب میں دعوت دیتی ہوں ہمارے تیسرے طالب علم بلال احمد کو کہ وہ یہاں آئیں اور ہم سب کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میں بلال احمد اصلاحی جامعہ ملیہ اسلامیہ کا طالب علم ہوں اور آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین کرام، اسلام ایک اعتدال پسند مذہب ہے۔ اس میں نہ تو دوسرے مذاہب کی طرح انتہائی سختی ہے اور نہ ہی انتہائی نرمی کہ کوئی شخص تمہارے ایک گال پر تماچا مارے تو دوسرا اس کے سامنے کر دو۔ اسی لیے قرآن نے اس امت کو امت وسط کہا ہے، یعنی درمیانی اور معتدل امت۔ انتہا پسندی چاہے وہ عبادت و ریاضت میں ہو یا جنگ و جدال میں، تجارت و کاروبار میں ہو یا زندگی کے کسی بھی شعبے میں ہو، اسلام کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے۔ اسلام میں ہر چیز میں اعتدال ہے۔ اس نے صاف کہہ دیا ہے، لا رہبانیت فی الدین، دین میں ترک دنیا کی کوئی گنجائش نہیں، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں۔ سامعین کرام، آج اسلام کو انتہا پسندی اور تشدد کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا ایک گروہ اسلام مخالف ماحول دیکھ کر انتہا پسندی کے راستے پر چل پڑا اور وہ شعوری اور غیر شعوری طور پر دہشت گردی کے راستے کو اس نے اختیار کر لیا۔ یہ لوگ جہاد کے نام پر معصوموں کا قتل عام کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں اور فروعات کے لیے لوگوں کا سر تن سے جدا کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اسلام یا اسلامی شخصیات پر اعتراض کرتا ہے تو اس کا علمی جواب دینے کے بجائے اس کے خلاف تشدد پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ کفار مکہ کے اناد و اعتراض کے بالمقابل کیا آپ کا یہی رویہ تھا؟ آپ نے صلح حدیبیہ میں اپنے نام کے سامنے سے رسول اللہ کیوں مٹا دیا تھا؟ کیا آپ رسول اللہ نہیں تھے؟ کیا آپ اللہ کے رسول نہیں تھے؟ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ انتہا پسندی سے نہیں، اعتدال سے کام لیتے تھے۔ بے شک اسلام میں جہاد و قتال کی بھی اجازت دی گئی ہے اور اس کی فضیلتیں بھی بیان کی گئی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے اصول و قیود بھی مقرر کر دیے گئے ہیں۔ اسلام نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے کسی ایک شخص کو بغیر حق کے قتل کیا گویا اس نے سارے انسانوں کا قتل کیا۔ قرآن میں جگہ جگہ فرمایا گیا ہے، ان اللہ لا يحب المسرفین، اللہ تعالیٰ انتہا پسندوں کو، حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو دوستو آپ ان
तंजीमों और तहरीकों का जायजा लीजिए जिन्होंने दहशतगर्दी और तशद्दुद का रास्ता इख्तियार कर रखा है। क्या उनसे इस्लाम को कोई फायदा पहुंचा है? उनसे इस्लाम को कोई फायदा नहीं पहुंचा, उल्टा उसको नाकाबिल तलाफी नुकसान उठाना पड़ा है। इस्लाम की दावती सरगर्मियां मुतासिर हुई हैं, इस्लाम की दावती सरगर्मियां तो मुतासिर हुई हैं, उसके साथ साथ इस्लाम पर दहशतगर्दी का धब्बा लगा दिया गया है और सारी दुनिया में मुसलमानों के खिलाफ नफरत का एक माहौल पैदा हो गया है। चुनांचे आप देख सकते हैं कि कहीं भी मुसलमानों की जानो माल, इज्जत व आबरू महफूज नहीं है मेरे दोस्तों। और दूसरी तरफ उन तहरीकों और तंजीमों को लीजिए जिन्होंने पुराने तरीके से और तदरीजी हिकमत अमली के जरिए जो अपने मकसद में कामयाब हुई हैं और इक़्तिदार तक पहुंची हैं। तुर्की, जहां चंद दिन पहले मजहब का नाम लेना भी जुर्म था, आज वहां पे इस्लाम पसंदों की हुकूमत है। वहां की ताकतवर कम्युनिस्ट फौज भी उनका तख्ता पलटने में नाकाम है। मिस्र की मिसाल लीजिए, वहां पे इखवान एक तवील जद्दोजहद के बाद मगरबी मीडिया के मनफी प्रोपेगेंडे के बावजूद भी वो इक़्तिदार में आने में कामयाब हो गई। इनसे आलम इस्लाम को एक ताकत नसीब हुई है, उनको आलम इस्लाम को एक ताकत पहुंची है, इन्होंने आलम इस्लाम को एक ताकत पहुंचाया है। इन्होंने आलम इस्लाम के लिए और ख़ास तौर से इंतहा पसंदों के लिए एक नमूना और मिसाल कायम किया है। मेरे दोस्तों, इससे ये बात वाज़ेह होती है कि इस्लाम का इंतहा पसंदी और तशद्दुद से कोई लेना देना नहीं है। तशद्दुद से कोई मसला हल नहीं होता, बल्कि मसाइल पैदा होते हैं, मसाइल जन्म लेते हैं। लिहाजा आज ज़रूरत इस बात की है कि इस्लाम के पैगाम को आम किया जाए, अपने कौल अमल से लोगों को बताया जाए, लोगों को बताया जाए कि इस्लाम दहशतगर्दी नहीं सिखाता, बल्कि वो अमन और इत्तेहाद और अमन और शांति का पैगाम देता है, अदल व मसावत का पैगाम देता है। इसी पे मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब मैं दावत देती हूँ शाजिया तबस्सुम को कि वो यहाँ आएं और हम सबके सामने अपनी बात रखें। मोहतरम जज साहब, सामाईन हजरात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इस्लाम एक अमन और सलामती का मज़हब है। इस्लाम तशद्दुद पसंदी को कभी भी कबूल नहीं इस्लाम ने तशद्दुद पसंदी को कभी भी कबूल नहीं फरमाया और हमेशा इंसानियत की तालीम दी। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम को किताब हिदायत और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत आलमीन की शक्ल में पेश किया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर कोई इंसान एक नफ्स को कत्ल करे तो गोया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया, और अगर उसने एक जान बचाई तो गोया पूरी इंसानियत को बचा लिया। आज के ज़माने में हम देखते हैं कि अगर कोई एक शख्स इस्लाम के नाम पर तशद्दुद पसंदी का रास्ता इख्तियार करता है तो यकीनन ये उसका ये कदम इस्लाम की खिदमत के लिए नहीं बल्कि उन ममालिक की खिदमत में है जो इस्लाम के दुश्मन हैं और इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश में लगे हुए हैं। हम आज के ज़माने में ये भी बात सामने आती है कि जो मुल्क तशद्दुद पसंदी के नाम से मशहूर हैं, जैसे कि अफ़ग़ानिस्तान है और ऐसे ही ग्रुप्स हैं जैसे कि लश्कर तैयबा या तालिबान है, उनको कोई भी इस्लामी ममालिक नहीं बल्कि वेस्टर्न कंट्रीज़ जैसे कि अमेरिका ने ही वजूद में लाया। और हम देखते हैं कि और 9/11 वाला जो वाक़यात पेश हुआ उसमें वो भी अमेरिका का अपना ही अंदरूनी काम था जिसको उन्होंने लश्कर तैयबा वगैरह जैसे ग्रुप्स के नाम से मशहूर कर दिया। ये बात आम कर दी कि इस्लाम तशद्दुद पसंदी मज़हब है। इस बात पे मैं अपना मुकम्मल करती हूँ। बहुत अच्छी कोशिश रही शाजिया तबस्सुम की। तो नाज़रीन, इसी के साथ ये मुकाबला यहाँ ख़त्म होता है, लेकिन इससे पहले कि हम मुकाबले का नतीजा जानें, हम ज़रा रुक करते हैं स्टूडियो में मौजूद साथी तुलबा का और उनसे जानते हैं कि आज के उन्वान पर उनके क्या ख्यालात हैं। इन तमाम शुरा को इनके शुक्रगुजार हैं जिन्होंने अभी अपने बयान से हमारे इल्म में इजाफा फरमाया, और इस तरह के प्रोग्राम होना चाहिए जिससे हमें मालूम हो कि हमारा इस्लाम, जो लोग इस्लाम पर मजाक उड़ाते हैं, उस पर इल्ज़ाम लगाते हैं, उन्हें भी ये सबक मिलना चाहिए कि इस्लाम कोई ऐसा मज़हब नहीं बल्कि इस्लाम तो अमन और सलामती का पैगाम देता है। इस्लाम तो ऐसा मज़हब है जिसने अमन और सलामती का पैगाम दिया है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो नाज़रीन, वक्त आ चुका है जब मुकाबले का फैसला सुना जाए। तो मैं दरख्वास्त करूंगी हमारे जज साहब से कि वो हम सबको उस खुशनसीब तालिब इल्म का नाम बताएं। देखिए, अभी जो गुफ्तगू हुई बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई, और आप लोगों ने भी महसूस किया होगा कि जो हमारे
तीन पेशवा मुकर्रर थे वो तीनों बराबर के थे एकदम, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मैं तो नहीं फैसला कर पा रहा था कि किसको ज़्यादा नंबर दूं किसको कम दूं। और क्योंकि मौजू के साथ इंसाफ किया आपने और जिस मौजू पर आपको बोलने को कहा गया था उस पर आपने फिक्र की और उस पर अपने ख्यालात का इजहार किया। फुजैल साहब पहला नंबर। फुजैल लीजिए साहब, अब तो नाइंसाफी नहीं हुई ना आपके साथ। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। तो नाज़रीन, इसी के साथ ये प्रोग्राम यहाँ ख़त्म होता है, लेकिन जाने से पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी आप सभी का जिन्होंने हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत की, और साथ ही साथ आपसे ये वादा करती हूँ कि जल्द एक नए उन्वान के साथ आप लोगों के सामने ज़रूर हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़। इस्लामिया से और जामिया मिलिया इस्लामिया से ही हैं शाज़िया तबस्सुम। तो नाज़रीन, इससे पहले कि मुकाबले का आगाज़ हो, मैं दरख्वास्त करूंगी हमारे जज साहब से कि वो आज के मौजू पर मुख्तसर रोशनी डालें। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन और हाज़रीन। जो मौजू है बहुत सख्त है। आज आलम इस्लाम इन्हीं इल्ज़ामात में घिरा हुआ है कि इस्लाम अमन के अलावा किसी चीज़ की बात ही ना हो, जिसका आगाज़ ही सलामती के साथ हो, जिसकी गुफ्तगू ही सलामती के साथ हो। उस मज़हब के ख़िलाफ़ ये प्रोपेगेंडा किया गया। इंतहा पसंद होते हैं मुसलमान, दहशतगर्द होते हैं मुसलमान, तशद्दुद पसंद होते हैं मुसलमान, इस तरीके की बातें मुसलसल मगरबी मीडिया की जानिब से की जा रही हैं और बदकिस्मती से हमारे मुल्क के लोग भी उसमें शामिल हो गए हैं और वो इस पर इसी तरीके की बातें करने लगे, जबकि हकीकत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। प्रोग्राम बज़्म सुखन का नया शुमारा लेकर मैं सरवत ज़हरा आप सभी की खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज के हमारे मुकाबले का उन्वान है इस्लाम में इंतहा पसंदी और तशद्दुद की हकीकत क्या है, और क्या इंतहा पसंद आलमी इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं। आज हम इसी पर अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप इस्तकबाल करें आज के हमारे जज साहब जनाब शकील शमसी साहब का, और साथ ही साथ उन 4 शुरका का जो आज के तकरीरी मुकाबले में हिस्सा लेंगे। उन चारों के नाम कुछ इस तरह से हैं: मोहम्मद फुजैल जामिया मिलिया इस्लामिया से, जफर अहमद जामिया मिलिया इस्लामिया से, बिलाल अहमद जामिया मिलिया। इंतहा पसंदों का मजहब है, इस्लाम तशद्दुद पसंदों का मजहब है, इस्लाम दहशतगर्दों का मजहब है। एक पूरा इल्ज़ाम तराशी का ये सिलसिला जो मगरिब ने शुरू किया है उससे हर मुसलमान का दिल मजरू है, और एक ऐसा मजहब जिसके हम मानने वाले हैं जिसने ये कहा कि एक इंसान का कत्ल जो है वो सारी नस्ल इंसानी का कत्ल के मुतरादिफ है। एक ऐसा मजहब जिसमें सलामती